نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ ظہر کے وقت جو پڑھتا ہے، غیب سے دولت ملتی ہے، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ تسبیح کا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آج کا یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میرے کہنے پر صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے دولت پکڑنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت آ جائے گی کہ دولت آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ والو، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے مال سے نوازا ہے، جو بنگلوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو، اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ جتنے بھی اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، یہ بزرگان دین نے جو بتائے ہیں وہ آگے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام نے ان وظائف کو کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ان وظائف کو پڑھا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ تو ان وظائف، ان تسبیحات اور ان دعاؤں سے ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر دنیا میں بھیجا۔ عقل کی ہدایت اور نگہبانی کے لیے اس کو شریعت کی روشنی سے نوازا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے اور ایک نیک، صالح اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کا کام انجام دے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انبیاء رسل دنیا میں بھیجے، اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کا مکلف بنا کر اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے اور ایک منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جیب خالی ہے، غریب ہوتے جا رہے ہیں، تو لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، دولت میں اضافہ عطا فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں۔ 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے، جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اللہ والو، تو جو میں تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اللہ والو، یا ربی جس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق میں، دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرما دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو ساری تسبیح آپ لوگوں نے اس عمل کی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ ایک دانہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کوئی بھی وظیفہ درود کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یا ربی پڑھنا ہے۔ یا ربی پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، دکھوں سے نجات ملتی ہے، مشکل پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اللہ رحمتوں والی بارش برسائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے میرا رب آپ کو نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ یا ربی پڑھنے سے گھر میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا ربی پڑھنے سے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یا ربی پڑھنے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا گھر ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ یا ربی پڑھنے سے قدرتی جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا ہر دن آپ کے لیے خوشگوار ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا دل جو پریشان اور غم زدہ رہتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے بیماریاں اور پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہونے لگیں گی۔
یا ربی پڑھنے سے ہر قسم کی نیگیٹو انرجی، نیگیٹو سوچ دور ہوگی۔ دوستو آپ کو دینی، دنیاوی اور آخروی سکون ملے گا۔ یا ربی پڑھنے سے شوہر کسی غیر عورت میں دلچسپی نہیں لے گا۔ یا ربی پڑھنے سے شوہر کے دل میں ہمیشہ بیوی کے لیے محبت رہے گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو کسی بھی کام میں نقصان نہیں ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کا کاروبار ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کرے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ ہر غم اور پریشانی اور الجھنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کے مخالفین بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے بستی والوں پر، علاقوں پر بشمول ہمسایوں کو اللہ کا غیبی رزق عطا ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے وہ تمام کامیابیاں ملیں گی جس کا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہو۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد تسبیح کے 100 دانوں پر یا ربی پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تسبیح کا ایک دانہ پکڑا، اس پر آپ نے یا ربی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تسبیح کا دوسرا دانہ پکڑا، اس پر یا ربی پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ نے تسبیح کا تیسرا دانہ پکڑا اور یا ربی پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 100 دانوں کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یا ربی کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ اگر میں بتانے لگ جاؤں تو یہ دن اور مہینے اور سال کم پڑ جائیں۔ دوستو، یا ربی پڑھنے سے آپ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ سے نفرت کرنے والا محبت کرنے لگے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی تمام جو جائز ضروریات ہیں میرا رب اپنے کرم سے پوری فرما دے گا۔ آج میری وہ مائیں، بہنیں، دوست جو اپنی زندگی غربت میں گزار رہے ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، آج ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، یا آپ امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے پریشان ہیں، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا مائیں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اچھے سے سمجھ لیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یا ربی کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، دھیان سے سن لیجیے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھی، پھر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھی، پھر تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھی۔ سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحمانو یا رحمانو، یا رحمانو کو آپ لوگوں نے 41 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمانو کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ دوستو، درود پاک وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے کسی صورت بھی مس نہیں کرنا۔ وظیفہ جتنی تعداد میں جس طرح میں نے بتایا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لگاتار 3 دن یہ وظیفہ کریں گے، آپ کے گھر کے حالات، آپ کی دلی مرادیں، آپ کی حاجات، آپ کی مشکلات سب حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی ایک نیا موڑ لے گی۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرتے دوران ہی اس کے بعد آخر میں آپ نے رب سے دعا ضرور کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، وظیفے کے بعد دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دعا آپ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں ویسے کر لیں، جو طریقہ بھی آپ کو دعا کا آتا ہے۔ دعا کرتے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت، اپنی مشکل ضرور بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم پر پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، تاکہ میرا رب آپ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے میرا رب آپ کی دعا ضرور پوری کرے۔ اللہ والو، وظیفہ پورا ہونے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن یہ وظیفہ کر کے اب جو بھی دعا کریں گے میرا رب آپ کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔